الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی رشتے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسان کا تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل ان استمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لعان و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بھرنے سے پہلے کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ اب تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں کر سکتے تو اپنے عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بھر لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا دو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر کہ عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کے آگے حمیت نہیں بڑھی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرتے تھے اور اس تحریک کو بے خوبن سے اکھاڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آگے حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت کو پھر پیش نہیں، ان کے شک و شبہ کو پھر محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے تو تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں، تم اس جیسی ایک ہی صورت پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراد الناس ہے اجتماعی طریقے سے اس کی ایک صورت پیش کر دو، اور پھر اگلی صورت میں یہ بھی چیلنج ہے ولن تفعلوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ نے قوم کی تاریخ پڑھی، وہ قوم جاہل و غنڈہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء و خطباء فصحاء و بلغاء کا ایک جمع ربی تھا، زبان پر ان کو مکمل علم تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی بڑی اور باحمیت حوصلہ مند تھی، ان کو للکار نہ کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج دیا